کیا بول رہا تھا میں؟ بھول گئے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا۔ کائنات کتنی بڑی ہے یہ سوائے اللہ کے کوئی جانتا نہیں۔ سائنس ابھی تک اس بات کی کوشش میں ہے کہ آسمان سے نیچے اور زمین کے اوپر دنیا کتنی ہے معلوم کرنے کی۔ اب بولتی ہے سائنس یہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنا بڑا ہے، یہ اتنا بڑا ہے، اللہ عالم۔ میرے حال ہم نہ اس کے پیچھے پڑنے کا حکم بھی نہیں ہے۔ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ چاند کتنا بڑا تھا۔ اللہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ سورج کتنا بڑا تھا؟ اللہ پوچھیں گے؟ نہیں پوچھیں گے۔ اللہ جو پوچھیں گے ہم سے اس کی فکر کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا پوچھنے والے ہیں وہ بھی بتا دیے۔ میں تم سے ایمان کا سوال کروں گا، تم ایمان کی فکر کرو۔ میں تم سے نماز کا سوال کروں گا، تم نماز کی فکر کرو۔ میں تم سے قرآن کا سوال کروں گا، تم قرآن کی فکر کرو۔ میں تم سے ادب اور اخلاق کا سوال کروں گا، تم ادب اور اخلاق کی فکر کرو۔ میں تم سے حلال اور حرام کے بارے میں سوال کروں گا، تم اپنے زندگی کو حلال سے آراستہ کر کے حرام سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کا سوال تمہارے سے ہوگا۔ ایک لمبی فہرست ہے۔ اللہ تعالیٰ خبر میں کیا سوال کریں گے، حشر کے میدان میں کیا سوال کریں گے، اس کی پوری لمبی فہرست ہے۔ اس کی فکر کرو۔ پورے قرآن کے ذخیرے میں، پورے حدیث کے ذخیرے میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ نہیں کہا میں میری کائنات کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، آسمان کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، چاند کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، سورج کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، ستاروں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، سیاروں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، زمین کی مسافت کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، سمندر کی پانی اور سمندر کی گہرائی کے بارے میں تم سے سوال کروں گا، میری دیگر مخلوقات کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی اس کا اظہار نہیں کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن اتنی بات تو پکی ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے۔ ابھی قریب ایک ریسرچ آیا، پڑھے لکھے حضرات جانتے ہوں گے، ایک پوری روٹی جو انسان کھاتا ہے، بیجاپور میں کھاتے نہیں کھاتے روٹی؟ ارے بولو بھئی، کھاتے نہیں کھاتے؟ روٹی نہیں کھاتے، روٹیاں کھاتے۔ دونوں میں فرق ہے نہیں؟ روٹی نہیں کھاتے، روٹیاں کھاتے۔ کھاؤ، اللہ تعالیٰ دیا ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنا خیال تو کرو کہ آدھا پیٹ کھانا، پاؤ پیٹ پینا، پاؤ پیٹ کم سے کم خالی رکھنا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس سے بڑی بڑی بیماریوں سے انسان بچا رہتا ہے۔ ہمیں کھائے تو اتنا کھاتے، اتنا کھاتے، جھکے تو ڈر ہوتا، کہاں ریورس ہو جاتا کی بول کر، ہنسے تو ڈاؤٹ ہوتا، ایسے پلے رہا یہاں بھی ہی۔ اور ایک مذاق کروں، ارے کروں نہ کو، ہمارا کھائے تو ہمیں ذرا لیمٹ کا کھاتے، دوسریاں کا کھائے تو ان لیمیٹڈ کھاتے۔ میرے حال
روٹی ہے نہیں روٹی، وہ روٹی میں ایک نقطہ اگر رکھے، نئی تحقیق ہے سائنس کی اور ہو سکتا ہے کہ صحیح بھی ہو، سائنس کا انکار نہیں کرنا اور سائنس کے خلاف بھی نہیں جانا، سائنس کی کوئی بات اسلام کے مطابق ہے تو قبول کر لو ورنہ چھوڑ دو۔ مجدد ملت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سائنس اسلام کی مخالف نہیں، بلکہ سائنس اسلام سمجھنے میں معین اور مددگار ہے۔ بہت ساری باتیں جو اسلام کی آج سے 200 سال پہلے، 500 سال پہلے، 1000 سال پہلے، 2000 سال پہلے کی کتابوں کے اندر موجود ہے، ان باتوں کو لوگ جو سمجھتے نہیں تھے ان باتوں کو سمجھنے میں سائنس بڑی معین اور مددگار ہے۔ مثال کے طور پر ہزاروں کلومیٹر کا سفر گھنٹوں میں کرنا، وہ کیسا کرتے ہیں حضرت؟ ایک سوال ہوتا تھا 2000 کلومیٹر 2 گھنٹے میں کیسا سفر، 3000 کلومیٹر 3 گھنٹے میں کیسا سفر؟ بنگلور کے بزرگ فجر کی نماز بنگلور میں پڑھے، ظہر کی نماز بیجاپور میں پڑھے، اللہ کے ولی، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، کھرجنے والے، کھکرنے والے انکار کرتے تھے، لیکن سائنس نے ترقی کی، اللہ کے فضل و کرم سے ایسی ایسی نئی ٹیکنالوجی آ گئی کہ آج وہ تمام باتیں ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے۔ فلائٹ کا سفر 2000 کلومیٹر کا 2 گھنٹے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ٹرین کا سفر 2000 کلومیٹر کا 4 گھنٹے میں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جب ایک انسان کی طاقت کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اولیاء کی کرامت کا عالم کیا ہوگا؟ بولو سبحان اللہ، بولو بھئی، کتنی اچھی بات بولے سمجھنے کے لائق کی۔ ایک معمولی انسان سائنسدانہ پورے اولیاء کیا ہے؟ کسی اور مذہب میں ہی، ہمارے اپنے مذہب میں بھی سائنسدان ہیں، بلکہ کتابوں کا مطالعہ کریں گے زبردست سائنسدان ہمارے ہی قوم میں پیدا ہوئے۔ قرآن کا نتیجہ ہے سائنس، ترقی کا نتیجہ ہے سائنس۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم رکھے ہیں جس پر اللہ کا بندہ غور کرتا ہے تو دنیا کا بڑے سے بڑا سائنسدان بن سکتا ہے۔ علامہ ابن العربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر 70 پر 7450 قسم کا علم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنے؟ 70 پر 7450 قسم کا علم قرآن پاک کے اندر ہے۔ میں پورے چالت کے ساتھ کہتا ہوں ڈاکٹری ترقی کر رہی ہے، قرآن اور حدیث کا نتیجہ، سائنس ترقی کر رہی ہے، قرآن اور حدیث کا نتیجہ، ہواؤں کو انسان مسخر کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کا نتیجہ، سورج کی شعاعوں کو قبضے میں کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کا نتیجہ، زلزلے آنے سے پہلے زلزلوں کو معلوم کر رہا ہے، قرآن اور حدیث کا نتیجہ، طوفان اور آندھیوں کے آنے سے پہلے طوفان اور آندھیوں کے آنے کی خبر معلوم کر رہا ہے، قرآن پاک اور حدیث پاک کا نتیجہ۔ آج مسلمان ذرا راستے سے ہٹا تو سب اس کے ہاتھوں سے چلا گیا۔ بڑے بڑے سائنسدانوں کا نام الحمدللہ کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ ایک الگ تحقیق ہے میرے پیاروں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی میں اس عنوان پر آؤں تو آپ کے سامنے ایسی حقیقتیں رکھوں گا آپ پریشان ہو جائیں گے اور آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ ایک زمانے میں سائنس ہمارے گھر کی باندی تھی، باندی، اب ہمیں چھوڑ دیے، اچھی اچھی مشنریوں کو بنانے والے ہم،
میں کس عنوان پہ بات کرنے والا ہوں، 5-10 منٹ میں وہ عنوان آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ شروع کی باتیں سنیں آپ۔ ہمیں چھوڑ دیے تو دوسروں نے قبضہ کیا۔ دوسرے لوگوں نے 2 کام کیے۔ کتنے کام؟ بولو زور سے۔ 2 کام۔ ایک، ہماری محنتوں کو انہوں نے قبضہ کیا۔ دوسرا، ہماری تحقیق کی انہوں نے چوری کی۔ ایک، ہماری محنتوں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ دوسرا، ہماری تحقیق جو کتابوں کے اندر لکھی ہوئی تھی اس کو انہوں نے چوری کی۔ اور ہماری تحقیق عربی زبان میں، انہوں نے اس زبان کو سمجھنے کے لیے ہمارے اپنے لوگوں کا سہارا نہیں لیا۔ میرے موبائل میں وہ کتاب ہے جو یہ تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں، میں اپنے انداز سے تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے ہماری عربی کتابوں کو سمجھنے کے لیے ہمارے اپنے لوگوں کا سہارا لے کر یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بتاؤ نہیں بولے۔ اپنے بچوں کو محنت کر کے عربی پڑھا کر ہمارے کتابیں ان کو دیکھ کر ہماری تحقیق کے نتیجے باہر نکال کر اپنے لیبل لگائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی کی نہیں آئی؟ آئی۔ تو غرض، ایک روٹی میں اگر ایک نقطہ لگائیں گے، وہ پوری روٹی میں وہ نقطے کا جتنا حصہ ہے، سورج اتنا بڑا ہے کہ روٹی کے برابر سورج ہے تو اس کے نقطے کے برابر زمین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روٹی کے برابر اگر سورج ہے تو نقطے کے برابر زمین ہے، اور سورج جیسا ہے ویسے لاکھوں سورج نہیں، کروڑوں سورج نہیں، اربوں سورج آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہے۔ کائنات کا ایک حصے کا یہ حال ہے، پوری کائنات کا عالم کیا ہوگا؟ کائنات کے ایک حصے کا یہ حال ہے، پوری کائنات، ایک آسمان کے نیچے اور ایک زمین کے اوپر کا یہ حال ہے۔ پہلے آسمان کے اوپر کیا کیا ہے، دوسرے آسمان کے اوپر کیا کیا ہے، تیسرے آسمان کے اوپر کیا کیا ہے، چوتھے اور پانچویں اور چھٹے آسمان کے اوپر کیا ہے، زمین کے نیچے اور کیا ہے، اور ایک زمین ہے تو اس کے نیچے کیا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے جیسے 7 آسمان ہے ویسے 7 زمین ہے۔ ذرا حساب لگاؤ، عقل استعمال کرو، لیکن پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں، اتنی پوری کائنات کو، اور اس کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں جو نظر میں آنے والی ہے، جو نظر میں نہیں آنے والی ہے، ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے پیدا کیا۔ لیکن ایک مخلوق ہے جسے صرف اللہ تعالی قدرت اور طاقت سے پیدا نہیں کیا، بلکہ قدرت اور طاقت کے ساتھ ساتھ اس مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری محبت سے پیدا کیا۔ اس مخلوق کا نام ہے انسان۔ آسمانوں کو پیدا کیا طاقت اور قدرت کے ساتھ، زمین اور چاند اور سورج کو پیدا کیا، ستارے اور سیارات کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا۔ شیر کو، چیتے کو، باغ کو، ہرن کو، بکری کو، گائے کو، اور فرشتوں کو، حوران کو، غلمان کو، سب کو پیدا کیا اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور طاقت سے پیدا کیا، لیکن انسان کو صرف اللہ تعالیٰ قدرت اور طاقت سے پیدا نہیں کیا، بلکہ قدرت اور طاقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پوری رحم اور اپنے پورے کرم اور اپنی پوری محبت سے پیدا کیا۔ توجہ کے ساتھ سنیں ماں اور بہنیں، سنیں، محبت سے پیدا کرنے کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان، یہ پوری کائنات کو میں تیرے لیے پیدا کیا ہوں، تجھے میں میرے لیے پیدا کیا ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ خلقت الاشیاء کلہا لک وخلقتک لی، یہ پوری کائنات کو میرے بندے میں نے تیرے لیے پیدا کیا، سورج کو میں تیرے لیے پیدا کیا تاکہ تیرے دن کے کام میں اجالا ہی اجالا ہو۔ ایک سورج نہیں رہا تو ہمارے کرنٹ کی بل کا کیا ہونا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ کالی مغرب سے لے کر رات کو 9:30 10 بجے تک کے کرنٹ پر ہمیں پریشانی، ہم نہ آفر دے دال کو سدھر امایا پریشانی۔ کیا بات ہے؟ ہاں مغرب کتنے بجے؟ 6 6:30 بجے بدلتے رتانی وقت، 7:30 8:30 9:30 10:30 4 گھنٹے بیڈ روم میں کون بھی نہیں، لائٹ آف کرو ماں، کچن میں کون بھی نہیں، لائٹ آف کرو ماں، گھر کے اندر کی آواز بیکار کی فیان چلتا ماں، باتاں چل رہی نہیں چل رہے ہیں۔ اگر یہ سورج اللہ تعالیٰ نہ بناتے، صبح کو 6 بجے سے لے کر شام کے 6 6:30 بجے تک سورج کا اجالا ہم لوگوں کو نہ ملتا، تو پھر ہمارے اندھیرے کو اجالے سے بدلنے کے لیے اگر کیروسین ہوتا، کتنے لیٹر کیروسین ہو جاتا؟ اگر موم بتیاں ہوتی، کتنے موم بتیاں روزانہ خرچ ہوتی؟ اگر کرنٹ ہوتا، کتنے ہزار یونٹ کرنٹ ہمارے گھروں میں چلتا؟ اے بیجاپور کے مسلمانوں، اے باہر بعد میں سننے والے مسلمانوں، اللہ کی اس عطا پر ذرا غور کرو کہ اللہ تعالیٰ سورج کو کس کے لیے پیدا کیا؟ بولو۔ رات کا یہ اندھیرا کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اگر اندھیرا نہ ہوتا تو نیند آتی؟ نیند کا اندھیرے سے 60 to 70% تعلق ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں۔ باہر کی لائٹ اللہ تعالیٰ آف کر دیتا ہے، یعنی سورج، پھر گھروں کی لائٹ بھی آف کرے تو نیند آتی سو۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گیا کرتے، جا کر بولا کرتے، ڈاکٹر صاحب نیند نہیں آتی، کیا کرنا؟ ڈاکٹر بولا کرتے، بھائی لائٹ آف کرو، سو نیند آتی۔ مریض بولا کرتے، لائٹ آف کر کو بھی نیند نہیں آتی۔ تب ڈاکٹر بولا کرتے، نیٹ آف کرو، آ جاتی۔
لائٹ آف کرو نیند آ جاتی. نہیں ڈاکٹر صاحب لائٹ آف کر کو بھی نیند نہیں آتی کا تو ڈاکٹر صاحب بولے گئے مریض کو نیٹ آف کرو. یہ نظام خدا کس کے لیے چلا رہے ہیں؟ آکسیجن کی کمی اللہ نہ کرے، سب کو صحت میں رکھے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے ایمان کے بعد، اعمال کی توفیق کے بعد صحت ضرور پوچھو. اے اللہ مجھے صحت عطا فرما، میرے ماں باپ کو صحت عطا فرما، میرے بیوی بچوں کو صحت عطا فرما، میرے بھائی اور بہنوں کو صحت عطا فرما. اللہم انی اسألک الصحہ. پیغمبر کیا کیا دعائیں سکھائے، نہیں کرتے دعا ہم لوگ. دعاؤں سے اتنے بے فکر ہو گئے کہ ہم نے کسی چیز کی ضرورت نہیں، اللہ کو چاہے تو دے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ایسے بے فکر ہو کر ہے ہم. دعا نہیں کرو گے تو پریشان رہو گے، دعا نہیں کرو گے تو محتاج رہو گے، دعا نہیں کرو گے کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا رہو گے. اور میں کل بھی ایک جگہ پر مہاراشٹر میں ایسے ہی بات بیچ میں آ گئی تو کہہ کر آ گیا، اس وقت ہندوستان کے تقریباً 25 سے 30 کروڑ مسلمان دعاؤں کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لیتے تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی. نہیں کرتے دعا ہم لوگ. تھوڑا انتظار کرو، میں اسی کی طرف آنے والا ہوں. لیکن بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، اللہ کے پاس صحت کی دعا ضرور کرنا. اللہ کے پاس صحت کی دعا ضرور کرنا. ہمیں دعا کرتے نہیں، دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کو کیا کرتے، اللہ 1 2 3 کروڑ روپے دے. نہیں. آکسیجن سے بات آ گئی. اچھا اب بعض لوگ ایک نئی دعا کرتے، بولوں کی نکو نہیں، ہلو بول رہی نا تمہیں نکو بولے تو بھی بول تو سوچ. کیا دعا معلوم؟ اللہ دیا تو بہت دے، نہیں تو بہت کس کے پاس ہے کہ اسے موت دے. چل رہا ہے نہیں؟ میرا اپنا مومن بھائی اچھا کماتا بولے تو ہمارے نظروں میں وہ بات اچھی نہیں لگتی. تمہارا کمانا کیا، میرا کمانا کیا؟ اس کے کمائی پر اگر ہم خوش ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ ہمارے انصاف دلوں کو دیکھ کر ہم نہ بھی عطا کرتے. ہمیں جلتے گیس کا اسٹو، پمپ کا اسٹو، کرنٹ کا اسٹو اتنا نہیں جلتا جتنا ہمارے دل چلتے. مردوں کے کم جلے تو بھی عورتوں کے زیادہ جلتے. میں کہاں بیٹھے ہی عورتہ مجھے معلوم نہیں، مجھے بھاگنے کا رستہ کدھر ہے پہلے بتا دے لو. چل رہا ہے مولوی صاحب. دل ہے صاف نہیں، پاک نہیں ہمارے دل. میں کان پکڑتا ہوں، بات غلط ہے تو معاف کر دو. نماز نہیں پڑھتے کچھ لوگ، ان کے دل بھی گندے ہیں، تو کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے دل بھی گندے ہیں.
حج اور عمرہ نہیں کرے ہیں ان کے دل بعض گندے ہیں، تو بعض لوگ حج اور عمرہ کر کے ہیں ان کے دل بھی گندے ہیں۔ ہمیں بھاتی نہیں یہ بات، ہمیں اچھی نہیں لگتی کہ ہمارا بھائی اچھا رہے، ہماری بہن اچھی رہے۔ ایک بہن کو لا کر سونے کا ہار دکھاتی، آپا دیکھ انو دلائے سو۔ انو کا تو سمجھے نہیں سمجھے؟ یا ان کو کیا بولتے ہیں؟ کیا انوچ نہ بولتے، تقریباً یہ بولتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ یہ انو کیا ہے معلوم؟ اشارہ۔ چھوٹا بچہ شرارت کرے تو ماں بچے کو ڈرا کھڑ رہا ہے، انو آن دو تجھے بول تو کرتا، وہ بچے کو بھی معلوم ہو جاتا ان کے انو کون ہے۔ بچے کو بھی معلوم ہو جاتا۔ پورے گھر میں انو کا ترجمہ صاف صاف، آپا دیکھ ہمارے انو دلائے سوئیے 5 سورن کا۔ سورن کا تو سمجھتے ہیں آپ؟ نہیں سمجھتے۔ سونے کو تولنے کا جو حساب ہوتا نہیں، 8 گرام کا 1 سورن ہوتا ہے، 10 گرام کا 1 تولہ ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ بیجاپور میں سورن چلتا تولہ چلتا؟ تولہ چلتا۔ تمہیں بڑے آدمیاں حساب تمہارا بڑا ہے، ہمیں بنگلور والے غریب 2 گرام کم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب تو سونا سوچے تو بھی بی پی ہائی ہو رہی ہے۔ کتنے ماں باپ اس پریشانی میں ہیں کہ ہمارے اپنے بچوں کو ہم کیا صورت دکھائیں گے۔ قیمت وندے بھارت ٹرین سے بھی سپیڈ جا رہی ہے۔ کتنا ہے پر گرام؟ 13,500 روپے پر گرام سونا۔ چاندی کتنا؟ 350 روپے یا 450 روپے گرام۔ پرسوں یا کل ایک جلسے میں نکاح پڑھایا تو نوشا نکاح کا مہر لکھا 5,780 پر 6 روپے۔ مجلس میں ایک مفتی صاحب بیٹھے تھے اور میں بھی، دونوں مل کر کہا کہ یہ مہر ادا نہیں ہوتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 10 درہم سے کم میں مہر نہیں۔ اگر کوئی 10 درہم سے کم میں مہر بانٹا ہے تو پھر اس کا مہر آٹومیٹک مہر مثل بن جاتا ہے۔ تو اس حساب سے کم 10 درہم مہر بننا ہے تو اس کی قیمت 11,500 روپے سے کم میں اس وقت کسی کا مہر صحیح نہیں ہو سکتا۔ 5,780 پر 6 روپے مہر بہت بڑا تھا۔ کب معلوم؟ تب 1 گرام چاندی 50 روپے تھا۔ اب چاندی کی قیمت کتنا پر گرام؟ 350 400 روپے۔ سونا بہت قیمت ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ سستا زمانہ عطا فرما، مجھے پی ایم بناؤ انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ۔ کوشش کروں گا تقریباً 1,000-1,500 روپے 1 گرام سونا ہو جائے۔ اب دیکھو پورے آپا وہاں کے ووٹا منجد پڑیں گے کیونکہ تو سننے کا تعلق 59 نہ ہے سو نہیں، مرد منع سے بھی ہے
ہے مرد بنا سے بھی ہے. آج کل پٹادا گلے میں سننے کے چینہ ڈال رہی، ہاتھ میں سننے کے چینہ ڈال رہے ہیں. سمجھ میں آئی باتیں؟ اچھے. اب ہمارے جیسے مولوی صاحبہ سے ملنے آئے تو ذرا چھپا لے کو آتا، تب بھی سمجھ جانا اندر کیا کی ہے. مرد کے لیے سونا حرام، مرد کے لیے ریشم حرام، مرد اور عورت دونوں کے لیے شراب حرام، مرد کے لیے 4 گرام سے زیادہ چاندی حرام. خود مکہ مکرمہ میں جب میں حج کو گیا تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل نبی کے صدقے آپ حضرات کی دعاؤں سے انگوٹھی خریدنے کا ارادہ ہوا تو انگوٹھیوں کے تقریباً 15-20 دکان کو گیا، ایک انگوٹھی بھی 4 گرام کی نہیں ملی. خود عربی دکاندار پوچھنے لگا، بھائی تم 4 گرام کی انگوٹھی کیوں پوچھتے ہو؟ میں نے کہا کہ اسلام میں مرد کے لیے 4 گرام سے زیادہ چاندی پہننے کی اجازت نہیں. افسوس کی بات ہے عربی تھا، اسے خود یہ مسئلہ معلوم نہیں. وہ کہنے لگا حج کر کے آ کر لوگ یہ انگوٹیاں خرید کر جاتے ہیں، اور پہلے آدمی آپ ہیں جو مجھے مسئلہ بتا رہے ہیں. آخر مجھے ملیچ نہیں 4 گرام کی انگوٹھی، 6-6.5 گرام کی انگوٹھی اسٹون چھوڑ کر ملی. میں خرید لیا. بنگلور آنے کے بعد اسے کاٹ کر میں نے 4 گرام تک کی انگوٹھی بنایا. یہ وہی انگوٹھی ہے. مسائل کو جانے بغیر زندگی گزارنا جانوروں کی زندگی سے بدتر ہے. لوگ سمجھتے ٹوپی پہن لیے تو 100 خون معاف، داڑھی رکھ لیے تو 50 خون معاف. ہر عمل کے لیے مسائل ہیں. قدم اٹھا کر رکھو تو مسائل پہلے معلوم کرو. ایک چھوٹا سا غلط عمل پوری عبادت کو غارت کر دیتا ہے. چاندی اور سونا پہن کر نماز پڑھنے والے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. اتنی بڑی عبادت صرف ہمارے اس ایک انگوٹھی کی وجہ سے قبول نہ ہو. مرنے کے بعد ہم لوگ حساب کیا دیں گے؟ ایک آدمی کپڑے پہنتا ہے، اس کی ازار، اس کی پیان ٹکنے سے نیچے آتی ہے. اس کی نماز کو اللہ تعالیٰ پرانے پیپر کو جیسے ہم لپیٹ کر کچرے میں پھینکتے ہیں، اس کی نماز کتنی اچھی ہی کیوں نہ ہو، ٹکنے سے نیچے پہننے والے آدمی کی نماز کو اللہ تعالیٰ پیپر کی طرح موڑ کر اس کے صورت میں پھینک دیتے ہیں. آج مسجدوں میں دیکھو 100 مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو تقریباً 90 سے زیادہ نماز پڑھنے والوں کی پیانٹیں ٹکنے سے نیچے رہتی ہیں. میں صاف بات کرتا ہوں، مسجد کی ذمہ داریوں میں لڑنے والے، الیکشن کرنے والوں کے لباس کا تقویٰ دیکھو. میں نے کیسے کیسے مسجدوں کے صدروں کو دیکھا، نہ چہروں میں داڑیاں ہیں، نہ پیان ٹکنے سے اونچی ہے، نہ سر میں ٹوپیاں ہیں. یہ مسجد چلائیں گے؟ یہ مسجد کے ذمہ دار جن سے خدا ناراض ہے، وہ لوگ خدا کے گھر کے ذمہ دار. عجیب فلسفہ ہے نہیں ہے؟ جو نبی کے سنتوں کے مخالف ہے وہ اللہ کے گھر کے ذمہ دار. عجیب فلسفہ ہے یہ. اعمال کو جانو، سمجھو، عمل کرو. سونے پر بات آ گئی، ایک بہن کو سونے کا ہار دکھانے پر بات آ گئی.
لے کر جاتا ہے میرا رب تو میں چلا جاتا ہوں، پھر واپس میں وہیں آؤں گا جہاں میں نے الحمدللہ بات کو شروع کیا۔ میرے پیاروں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں، میری بہنیں، میری بچیاں، میری بھانجیاں، میری بھتیجیاں، ایک ایک دن ایک ایک عمل کو زندہ کرو۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کے نبی ہم سے ناراض ہیں، اسے راضی کرے بغیر نہ ہم دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، نہ زندگی میں کامیاب ہوں گے، نہ مرنے کے بعد کامیاب ہوں گے۔ آج اٹھے بیٹھے ایرے غیرے کو خوش کرنے کے لیے ہم سر نیچے پاؤں اوپر کرتے ہیں۔ جس کے قبضے میں ہمارا سب کچھ ہے، جس کے ہاتھ میں ہمارا سب کچھ ہے، اسے خوش کرنے کی ہم کو ذرا بھی فکر نہیں ہے۔ غرض بات لمبی ہو رہی ہے، میں کاٹتے کٹاتے چلوں، ذرا طبیعت کا بھی مجھے مسئلہ ہے، ایک دو تین دن سے بخار ہے، مجھے آواز سے پتہ چل رہا ہے آپ کو، کون بھی رحم بھی نہیں کر رہی، چھوڑو حضرت، طبیعت اچھی ہوئی تو آپ کو پھر ایک مرتبہ بیان کرو حضرت، ایسا بولنے والا کون بھی نہیں ہے، اللہ صحت دیتا حضرت، ایسا معلوم ہو رہا ہے اس کے ہاتھ میں دیکھو منجے دے رہا ہے، مذاق کر لیا تو سمجھ میں آئی بات ہے۔ غرض آپا کو آپا زیور دکھاتی ہے، دل گندے کالے یہ بتاتے ہوئے کہہ رہا ہوں میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہ آپا جو بھان بھان کو دکھاتی، انہیں دیکھتے کی نہیں کی کیا بولتی، بولو، انہیں دیکھتے کی نہیں کی ہاں اچھا ہے، یہ انداز یہاں بھی چلتا حاجی صاحب، اچھا ہے، بہت اچھا ہے، یہ نہیں بولتی، بولتی کیا، ارے بولو رتی، تمہیں بھی بولو، ان کے منہ سے بچنا کا تو میں، تمہیں بھی میرے ساتھ رہنا۔ دیکھو بچے ہنسری، دیکھو کیا بولتی انہیں، اچھا ہے، تب سمجھ جانا کہ سامنے والی کو پسند نہیں آیا، دل خراب۔ اور ایک بات کیا بولتی، انہیں دکھانے والی ہار دکھا کو چلے گے کے بعد پیچھے بات کر لیتی، سال ڈیڑھ سال پہلے میرے گھر کو آئی تو آٹو کے پیسے نہیں رہتے تھے اس کے پاس، آج 3.5 لاکھ روپے کا ہار لے لگا کو دکھا رہی ہے، انہیں اس کا 900 کتنے ٹوپیاں پہنتا کی، کتنیاں کو ٹوپیاں پہناتا کی، چل رہا ہے صحت اس پر بات کر رہا تھا، آکسیجن اس پر بات کر رہا تھا، سب کے لیے دعا کرو صحت کی، اللہ کے پاس مانگو صحت، ہر چیز دینے والا اللہ ہے، زندگی دیا وہی، کھانا وہی دے رہا ہے، پانی وہی دے رہا ہے، رزق وہی دے رہا ہے، زندگی کا وہی مالک ہے، موت کا وہی مالک ہے، عزت اور آبرو کا وہی مالک ہے، نسل فصل کا وہی مالک ہے، جو ہوا وہ بھی جاننے والا وہی ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی جاننے والا وہی ہے۔ اللہ کے پاس صحت پوچھو، کبھی کبھار کسی آدمی کو آکسیجن کم ہو جاتا ہے، آکسیجن کا مطلب کیا ہے، یہ ہوا جو اندر جاتی ہے نا، وہ اندر لینے کی جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت کم پڑ جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، اب آکسیجن دی جاتی ہے، ایکسٹرا ہوا اسے اندر ایک پاور کے ساتھ داخل کیا جاتا ہے۔ 1 گھنٹے کے آکسیجن کی قیمت کیا ہوتی ہے، 2 گھنٹے کے آکسیجن کی قیمت کیا ہوتی ہے، 24 گھنٹے
دیکھیں کہ آکسیجن کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ کرونا کا زمانہ آیا، آکسیجن کے سلنڈر سونے کی قیمت میں بکنے لگے، چاندی کے قیمت میں بکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہوا وحدہ لا شریک کی قسم اس کے لیے پیدا نہیں کیا، ہمارے لیے پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا، اور ہمارے لیے اللہ فرماتے ہیں اے انسان میں نے تجھے میرے لیے پیدا کیا۔ پھر وہ جملہ میں دہراتا ہوں تاکہ سبق مضبوط ہو جائے۔ یہ پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قدرت کے ساتھ پیدا کیا، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت اور قدرت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیدا کیا۔ محبت سے کیوں پیدا کیا؟ سنو، توجہ کے ساتھ سنو، سامنے بیٹھے ہوئے لوگ سنو، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنیں سنو۔ انسان کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تم اچھے کام کرو گے تو میں تمہیں مرنے کے بعد جنت بھیجوں گا، برے کام کرو گے تو مرنے کے بعد تمہارے لیے میں نے دہکتی ہوئی خطرناک جہنم بھی تیار کر رکھی ہے۔ اب جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنے کے بعد بندوں کو دنیا کے اندر اختیار دیا، تم چاہے تو اچھی زندگی کرو، چاہے تو بری زندگی کرو۔ اب بندہ اس اختیار کا غلط فائدہ اٹھا لیتا ہے، کبھی گناہ کر لیتا ہے، گناہ پر گناہ کر لیتا ہے، کبھی وہ کام کر لیتا ہے جو اللہ پسند نہیں کرتے، کبھی وہ کام کر لیتا ہے جو انبیاء پسند نہیں کرتے، کبھی وہ کام کر لیتا ہے جو خود ہمارے نبی پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جہنم کا جو فیصلہ کر کے رکھتے ہیں، پھر بھی ایک موقع، دو موقع، تین موقع، چار موقع، 10 موقع، 20 موقع، 30 موقع ایسے دیتے ہیں کہ بندہ ان موقعوں کا فائدہ حاصل کر کے سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کے ساتھ جو پیدا کیا اس کا استعمال کر کے اس بندے کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ایک اہم بات بتاتا ہوں، سنو۔ اللہ تبارک و تعالی معافی کے موقع تمام نبیوں کی امت کو عطا کیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ معافی کے موقع تمام نبیوں کی امت کو عطا کیے، لیکن میرے نبی کی امت کو بہت زیادہ موقع عطا فرمائے ہیں، کیونکہ اللہ میرے نبی کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو میرے نبی کے صدقے میرے نبی کی امت کو دوسرے نبیوں کی امت کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے آقا کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اپنے آخری نبی کو خوش کرنے کے لیے اس امت کو معاف کرنے کے، دعا کے ایسے موقع عطا فرماتے ہیں، ایسے موقع عطا فرماتے ہیں۔ ان موقعوں کا اگر فائدہ غلام حاصل کر لیتا ہے، گناہ کر کے بھی مرے گا تو اس حالت میں مرے گا کہ اللہ کا ولی ہو کر مرے گا۔ ان میں سے کل ایک رات آنے والی ہے۔ اس مہینے کو عربی کے مہینے میں کیا بولتے؟ ارے بولو، فروری۔ فروری تو انگریزی مہینہ ہے، عربی کا کون سا مہینہ ہے؟ شعبان۔ یاد رکھتے نہیں ہم، نہ تو صرف 1-2-3 مہینے یاد رکھتے، ایک رمضان یاد رکھتا کی تو کھانے والا مہینہ، دوسرا بقرعید یاد رکھتا گوشت والا مہینہ، تیسرا ربیع الاول یاد رکھتا، یہ تو یاد رکھنا ہی ہے میرے نبی کے پیدا ہونے کا مہینہ۔ کتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں جن کی شادی ہو گئی ہوگی؟ پورے انمیرڈ ہیں کیا یہاں پر؟ ہاں، کتنے کی ہیں جو شادی شدہ بیٹھے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اب ان کو پوچھو کہ تمہاری شادی کب ہوئی تو انہوں بولتے 20/4 تاریخ 3واں مہینہ 2014، برابر تاریخ یاد رکھتی۔ 2 تاریخیں تو
ہم لگا نہیں بھولتے، ایک ہماری پیدا ہونے کی تاریخ نہیں بھولتے، دوسرا ہماری اپنی شادی کی تاریخ نہیں بھولتے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ آج کل تو برتھڈے بہت زوروں میں چل رہا ہے، شاید بیجاپور میں نہیں مناتے دکھتا۔ ہاں یہ تروی کی گاؤں کا نام لگیا چھنا جی، سب بھی اتنا چھنا جی اتنا سے کیا کریں گے؟ دیکھو اب تروی والے گرم ہو جاتے ہیں، جلسہ کرے سو ہمیں، نام ہو رہا ہے سو بیجاپور کا، سب بھی اتنا چرے بابا میں کیا گلی گلی کراس کراس بولنے کو بیٹھوں مجھے 2 مہینے رکھ لیے تو تب پورے گلیاں معلوم ہو جاتی ہیں مجھے۔ میں بیجاپور سے یہاں تک آیا تو مجھے بیچ میں فصل نظر نہیں آیا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مانتا ہوں کہ پہلے تروی الگ تھا، اب پورا ایک ہی ہو گیا۔ سکندر آباد جا کر بھی میں حیدرآبادی بولتا ہوں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیونکہ حیدرآباد سکندر آباد دونوں کیا ہوگا ہے، مل گئے، شہرہ آپس میں مل جاتے ہیں۔ میرے حال برتھڈے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے تروی میں، اور کیا کہتے ہیں بیجاپور میں برتھڈے چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ اینیورسری وہ بھی چلتا ہے، سال کے 360 پر 5 دن۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اس کی شادی کی تاریخ کب؟ 20/4 5واں مہینہ 2014۔ ہر سال 20/3 5واں مہینہ برابر 1 سال لڑنے کو رہتے، شادی کا دن آتے کی نہیں کی ایک دوسرے میں کمپرومائز ہو جاتا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ انہیں نوشو کمپرومائز نہیں کرے آتے بھی وہ دن آرس کمپرومائز کر لیتی کی کہتے انہیں بولتی نا اس سال تمہیں اینیورسری میں منجھے کیا دلاتے۔ اب تم لگا منجھے پوچھیں گے اتنے زبردست طریقے سے تمہیں پوچھ رہی کہ تو تمہیں بھی منا رہی کیا حضرت بول کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو کام قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، جو کام اللہ کے رسول اور صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام ہمیں کر کر ہمارا دل کیسے خوش ہوتا مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو کام اللہ کے نبی 1,40,000 پر 4,000 تقریباً صحابہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے عاشقان خدا و رسول، سب وہ نہیں ہزاروں محدثین اللہ تبارک و تعالیٰ کے انگنت حضرات اولیاء نہیں کرے، وہ کام کر کے ہم نہ خوشی ہوتی ہے، یہی تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو معلوم ہے جو کام اللہ کے نبی نہیں کرے وہ کام ہم میں سے کوئی کرتا ہے تو اس کے اس کرنے کو دیکھ کر اللہ رسول کے دشمن خوش ہوتے ہیں۔ دیکھو ہے ان کا، کرتا کام ہمارا۔ سمجھ میں آیا جملہ؟ ہے ان کا، کرتا کام ہمارا، اور دشمنوں کو معلوم ہمارا طریقہ اللہ کو پسند نہیں، ہمارا طریقہ محمد الرسول اللہ جن کو یہ مسلمان اپنی جان آن مان سب قربان کرتا ہے، وہ ذات کو ہمارا طریقہ پسند نہیں، لیکن پھر بھی یہ نام ان کا لیتا ہے، کام ہمارا کرتا ہے۔ یہ جملہ ہر اس کام کرتے وقت یاد رکھنا جو کام اللہ رسول کے خلاف ہو۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ خیر لمبا ہو جائے گا عنوان، ابھی ایک گھنٹہ ہو گیا مقدمے میں، مجھے کچھ کل کے بارے میں تھوڑی بہت باتیں عرض کرنی ہیں۔ تاریخ شادی کی یاد رکھتے ہیں، کبھی آؤں گا تو برتھڈے یونٹ سے اینیورسری وغیرہ کے بارے میں کہوں گا، بیجاپور وغیرہ تو آنا جانا رہتا ہی ہے میرا الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے، باقی رکھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بنگلور میں کھانا نہیں بول کر نہیں آتا، بلکہ ایک محبت ہے، دین کی بات ہو جاتی،
کرنے کا فائدہ مجھے ہو جاتا، سننے کا فائدہ آپ کو ہو جاتا۔ کتنے لوگ ہوں گے آپ میں سے جو عمل کرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہوں گے، عمل وہ کرتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ثواب دیتے ہیں۔ ثواب کے بغیر تو ہم کوئی کام کرتے نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ اے مہینہ جو چل رہا ہے وہ شعبان، حدیث پاک میں آتا ہے 5 راتیں ایسی ہیں جن راتوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ کتنے راتاں؟ 5 راتاں۔ ایک رات رجب کی پہلی، دوسری رات شعبان کی 15ویں، تیسری رات ہر ہفتہ جمعے کی رات۔ بابا کیا بات ہے! چوتھی عید الفطر کی رات، 5ویں عید الاضحیٰ کی رات۔ ان راتوں کو بندہ اللہ کے پاس مانگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قسم میری عزت کی میں اس کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا۔ بولو سبحان اللہ۔ پہلی رات جمعے کی، جمعہ آتا، ترویح میں جمعہ آتا، بیجاپور میں آتا، بعض جگہ میں تو یہاں تک لکھا ہے جمعے کی رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے۔ اللہ اکبر! یہ علماء کا خوبصورت اختلاف ہے، آپ مت جائیں۔ مختلف روایات میں مختلف راتوں کا، بعض جگہ پر 5 رات، بعض جگہ پر 6 رات، بعض جگہ پر 7 رات، بعض جگہوں پر 11 رات، پوری تفصیل ہے میرے پاس۔ کبھی آپ کے شہر کے علماء کرام کو بٹھا کر آپ بات سن لیں، جمعے کی رات کتنی مقدس رات ہے، لیکن ہم اسے ضائع کرتے ہیں۔ ہر ہفتہ آتی ہے یہ رات، ہمیں ضائع کرتے ہیں۔ جیسے ہفتے کی رات ہمیں گزارتے اتوار کی، پیر کی، منگل کی، چہارشنبے کی، جمعرات کی گزارتے، ایسے ہی ہم جمعے کی رات بھی گزار دیتے ہیں۔ ایسے ہم غفلت میں پڑے ہیں، ہم کو مرنا نہیں ہے، خبر کو جانا نہیں ہے، فرشتے ہم سے کچھ نہیں پوچھیں گے، ہمارا حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسی زندگی گزارتے ہیں ہم۔ ہر جمعہ نہیں جاگے تو کم سے کم مہینے میں ایک جمعے کی رات تو جاگو۔ کون کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، سچے ہاتھ، سچے ہاتھ ہونا، کانگریس کے نکو۔ نہیں تو ایک کام کرو، گھر میں 5-6 آدمیاں تو رہتی، مرد بنے عورتہ ملا کو 5-6 تو رہتے ہی نہیں کیا بھائی؟ ارے رہتے نہیں رہتے؟ بلکہ ہمیں الحمدللہ مسلمانہ ہی ہمارا گھر آنا تو آباد رہتا ہے، 5-6 نہیں 15-20 ہی، اس کے واسطے چی لگا گھگوا ووٹا کاٹ لگو پھر نہیں سو۔ یہ سیار چلنے کو ہے نہیں، ہمارے ووٹا سب کاٹ لگو جاری، تمہیں کیا کاٹے تو بھی ہماری میجارٹی کم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر پرانے ووٹا کاٹے تو 90 ووٹا پیدا کرتا ہی۔ بولو انشاءاللہ۔ ارے بولو رے، کہاں بولنا؟ دیو نا یہ سیار میں ووٹا کاٹ لگو پھر لگو ہی، تمہیں پرانے ووٹا کاٹے تو ہمیں 90 ووٹا پیدا کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، ورنہ میں اور اس عنوان کی باتیں کرتا، تمہارے سے زیادہ توجہ سے یہ بچے سن لے کوئی۔ اچھا سنو بیٹے، تمہارا لحاظ کر کو 10 منٹ کا عنوان میں کاٹ ڈالیا ہوں، ہے نہیں ہی کاٹ رہی ووٹا کاٹ رہی۔ ایسا الیکشن جیتنے سے ہار کر گھروں میں بیٹھنا عزت کی بات ہے۔
ہمیں ہندوستانی تھے، ہندوستانی ہے، ہندوستانی رہیں گے، ایک فارمیلٹیز ہے، آدھار کارڈ، پیان کارڈ اور کیا کارڈ، لائسنس، پاسپورٹ، فلاں اور فلاں، ایک فارمیلٹیز ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو تب بھی ہمیں ہندوستانی ہے۔ ہمارے ہندوستانی ہونے پر تمہیں کون فیصلہ کرنے والے؟ ہم نہ تو تمہارے اوپر ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اور ہمیں تم نہ یہ بھی نہیں بول سکتے کہ تمہیں یہاں سے آئے کہ وہاں سے آئے، بلکہ ہمیں یہ سوچ رہے ہیں تمہیں آئے کہاں سے؟ ہم نہ تمہیں بولتے یہاں سے آئے وہاں سے آئے، ہمیں تم نہ بولتی اچانک تم لگا آئے کا آسمان سے تو اترے نہیں رہے، اتنے مقدس تو تمہارے صورتہ نہیں بتا رہی، زمین سے بھی نکلے نہیں رہیں گے، اس لیے کہ زمین سے نکلنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں، تمہیں تو اپنی اوقات میں بے قیمت ہے۔ ڈرو نکو، اللہ سے مدد مانگو، ہمت مانگو۔ میں تقریباً حاجی صاحب ہر جگہ یہ کہتا آ رہا ہوں تقریباً کہ اب اچھے دن بہت جلد آنے والے ہیں۔ اکثر لوگ ڈراتے نا بہت خراب دن آنے والے ہیں بول کر، وہ بھی صحیح ہے، لیکن میں دوسرا رخ پیش کر رہا ہوں، بہت اچھے دن انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کے اشاروں پر ہماری نظر ہے آنے والے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ صرف ملک میں نہیں سارے عالم میں ایسے امن اور امان کا فیصلہ کرے گا کہ کوئی شیر اور چیتا بھی بغیر بھوک کے کسی بکری پر حملہ نہیں کرے گا۔ ایسا زمانہ بہت جلد آنے والا ہے، اسے کوئی مانے کہ نہ مانے، لیکن ہم مومن غلامان محمد کو ماننا ہی پڑے گا۔ سمجھ آقا نے اشارہ دیا کہ نہیں دیا؟ خیر، ہر گھر میں 5-6 آدمی تو رہتے ہیں، ارے رہتے نہیں رہتے؟ تم لگا گھر کے اندر عورتاں، ماں اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کریں۔ ایک کام کرو، یہ جمعہ انہوں رات کو جگنا، ان کی باری، آئندہ جمعہ میری باری، اس کے بعد کی جمعہ ان کی باری، اس کے بعد کی جمعہ ان کی باری، انشاءاللہ تعالی 5 جمعہ آ گئے، گھر کے 5 آدمی الحمدللہ جمعے کا حق ادا کریں گے۔ اللہ تعالی بہا نہیں دیکھتے، بہانہ دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی پورے گھر کی طرف سے جاگے گا، اللہ پورے گھر والوں کی مغفرت کا فیصلہ کریں گے۔ اتنا تو کر سکتے نا ہمیں، وہ بھی نہیں کرے تو کیا فائدہ؟ اتنا تو کر سکتے نا ہمیں۔ اچھا بتاؤ اس پر کون کون عمل کریں گے؟ آج ہی جا کر گھر کے اندر بیٹھ کر آپ لوگ آپس میں فیصلہ کر لینا، دیکھو جی جمعے کے دن رات کو جگ کر دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتے اس کے واسطے اب ہر جمعہ میں جگنا کتو مسئلہ گڑبڑ ہو جا سکتا ہے۔ ایک جمعہ تمہیں، ایک جمعہ میں، ایک جمعہ بڑے بھیا اور ایک جمعہ چھوٹے بھیا اور ایک جمعہ انہیں اور ایک جمعہ انہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ماحول ہمارا گھروں کا بنے گا۔ گھر میں کوئی نہ کوئی رات کے اندھیرے میں اللہ سے بات کرتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کی بات کی برکت سے گھر کے تمام افراد کے مسئلے حل کریں گے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، بولو
کہتی ہوئی بولو سبحان اللہ ماشاء اللہ بولو. 1 گھنٹہ بیان کر کو بھی پاور نہیں آیا کہ تو میں کیا کروں بابا. ندامت کی چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیر. اب بھی نہیں بول رہی. بس چھٹی تو بھی چھٹن دو. یہ پڑھنے کو 12 بجے تک بیٹھ جاتا ہوں. ندامت کی چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اندھیری رات کے آنسو, اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. رات کے اندھیروں میں اٹھ کر ٹھنڈے یا گرم پانی میں وضو کر کے 2-4 رکعت نماز پڑھ کے, کیونکہ خدا کو منانے کا مقدمہ نماز میں اللہ نے رکھا ہے. نماز پڑھتے ہیں اللہ بہت جلد من جاتے ہیں. 2-4 رکعت نماز پڑھ کر اس کی تعریف کر کے آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کے پاس اللہ کا کوئی بندہ کے بندی مانگتے ہیں, اللہ دیتے نہیں بلکہ فرشتوں کو گواہ بنا کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. فرشتوں کو گواہ بنا کر دیتے ہیں. پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں, میری بہن, میری بچیاں, تم راتوں کو رونا چھوڑ دیا. رابعہ کو پوچھ کہ وہ راتوں میں کتنا روتی تھی. شعبانہ کو پوچھ کہ وہ راتوں میں کتنا روتی تھی. رابعہ ادویہ کو پوچھ کہ وہ اللہ کے دربار میں کتنا روتی تھی. میں کہوں میری آپا میری بات کو توجہ سے سن. تمہاری جیسی ماں اور بہنیں آج سے 50, 100, 200, 300, 500, 800, 1000, 1000 سال پہلے تمہارے سے زیادہ خوبصورت تھی. اور ان کے حسن کے لیے تدبیر کیا تھی؟ وہ رات کے اندھیروں میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں روتی تھی. ان کے آنکھوں کا آنسو ان کے آنکھوں سے نکلتا تھا. وہ پوچھ کر اپنے چہرے میں پھیلا لیتی تھی تو وہ آنسو کے قطرے ہی ان کا بہترین میک اپ بن جاتا تھا. ان کے رنگ میں اضافہ, ان کے حسن میں اضافہ, ان کے خوبصورتی میں اضافہ. ایسے صورتوں پر شوہر کی نظر پڑتی تو شوہر کا غصہ تھم جاتا تھا. ایسے صورتوں پر شوہر کی نظر پڑتی, شوہر کی محبت ابلتی تھی. ایسے صورتوں پر شوہر کی نظر پڑتی. ان کے اتفاق کا کیا کہنا, ان کے اتحاد کا کیا کہنا. آج گھر رہا. اچھا ایک بات کہتا ہوں, ایسا نہیں کہ سو جاتے ہیں تم, سوتے نہیں. 4, 4:30 تک گھروں میں عورتیں, مرد, بچے, اللہ اکبر کبیرہ, اسکول کی چھٹی کا جو دن آتا ہے سنڈے, وہ رات تو اللہ اکبر ہمارے گھروں کے اندر خدا کے غصے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. پوری رات موبائل میں رہتے ہیں, اس امید سے جاگتے ہیں کہ کل تو سنڈے ہے نا, سوئے تو کون ماں کا لال پوچھنے والا ہے. مجھے ایک بوڑھی اماں فون کرتی ہے, کہتی ہے کہ مولانا میں تمہارا بیان سنتی ہوں, اس وقت اس عمر میں تمہارا بیان ہی میری غذا ہے, تمہارا بیان ہی میرا وقت کے پاس کرنے کا وقت ہے. میں نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس امی سے
کہا اماں میں تمہارا بیٹا ہوں، میرے حق میں دعا کرو کہ اس عمر میں آپ میرا بیان سنتی ہے اور میرے لیے دعا دیتی ہے، بتاؤ میں آپ کو کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ مولانا میں کیا کہوں آپ سے کہ اتوار کا دن آتا ہے اور اتوار کی جو رات آتی ہے ہمارے گھر کے اندر یہ حال ہوتا ہے، میں اٹھ نہیں سکتی، میں کچھ پکا نہیں سکتی، میں کچھ بنا نہیں سکتی۔ پوری رات ہمارے گھر کے اندر، اس رات کل سنڈے اور چھٹی کا دن منانے کے لیے رات بھر بچے بڑے جاگتے ہیں اور دن کیا ہوتا ہے، فجر کی نماز بھی جائے، اشراق کی نماز بھی جائے، اتوار کے دن ہمارے گھر میں گھر والوں کے اٹھنے کا وقت کبھی 1 ہو جاتا ہے، کبھی 2 ہو جاتے ہیں، کبھی 3 ہو جاتے ہیں۔ اس دن تو میں ناشتہ بھی 2-3 بجے کرتی ہوں۔ یہ حال صرف میرے گھر کا نہیں، تقریباً تمام گھروں کا ہے۔ آپ ذرا اسے موضوع بنا کر بیان کریں۔ بالکل سچ کہا اس اماں نے، ہم راتوں کو سو جاتے، تہجد نہیں پڑھتے تو الگ بات تھی، ہم لوگ راتوں میں سوتے نہیں، ہمارا پورا وقت موبائل میں گزرتا ہے، ہمارا پورا وقت فیس بک میں گزرتا ہے، ہمارا پورا وقت انسٹاگرام میں گزرتا ہے، ہمارا پورا وقت جوان بچے اور بچیوں کا چاٹنگ میں گزرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خاندان کا مان مریادہ ہمارے بچوں کے موبائلوں کی وجہ سے وہ جہاں ہے لیکن رو رہا ہے۔ راتوں میں جاگا کرو، اللہ کے دربار میں اٹھا کرو، اللہ کے پاس دعائیں کیا کرو، اللہ کے پاس مانگا کرو۔ ایک روایت میں 5 رات، ایک روایت میں 6 رات، ایک روایت میں 7 رات، ایک روایت میں 11 رات، جن راتوں کو اللہ کا بندہ کوئی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں، توبہ کرتا ہے تو توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ ان راتوں میں سے ایک رات کون سی؟ جو کل شعبان کی 15ویں رات ہے، 15ویں رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو پہلے آسمان میں تشریف لاتے ہیں۔ یہاں ذرا سمجھنے کی بات ہے، اللہ آسمان اول میں کیسے آتے ہیں؟ اصل میں حدیث میں تو آتا ہے ینزلو الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان میں آ جاتے ہیں، مطلب کیا کہ پوری توجہ ڈال دیتے ہیں۔ اس رات بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ اسے ضرور دیتے ہیں۔ کل رات کیا کرنا؟ اچھا کھاؤ پیو، اگر ہو سکے تو غریبوں میں کچھ خصخہ خیر خیرات کرو۔ وہ کرتے ہوں گے نا، یہاں بھی کرتے ہوں گے، کرو۔ بعض لوگ بڑے اہتمام کے ساتھ سال بھر اگر قبرستان نہیں گئے تو بھی وہ رات قبرستان جاتے، یہاں بھی جاتے جاتے کیا کہتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اچھی بات ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ حضور جو عمل کرے اس عمل پر اتنا اہتمام ہے، تو پھر پوری زندگی میں کتنے ایسے اعمال ہیں جو کبھی اللہ کے نبی نے چھوڑا نہیں، اس پر ہماری پابندی کیا ہے؟ سوال صحیح ہے کہ غلط ہے؟ دل سے بولو، انہیں یا والا انہیں وہاں والا یہ نکو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جاؤ نکو، نہیں بول رہا ہوں، جاؤ، لیکن اس عمل کی تحقیق تو رکھو اپنے پاس کہ پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات کو اہل قبور کو دعا کرنے کے لیے گئے، بس سادہ سیدھا گئے، اللہ کے نبی دعا کرے واپس آگے۔ ہمیں تو اتنے اہتمام کے ساتھ جاتے قبرستان کے اطراف و اکناف، تو آج کل اس رات ہوٹلاں بھی کھل جاتے، کیا بھی ہے؟ میں اب تک دیکھا نہیں بابا، بنا تمہیں میرے اوپر ڈاؤٹ کریں گے، انہوں سکھا کو مجھے بیٹھا ہی بول کر رہا، انہوں کیا بھی بولے نہیں بولے، اتنی میرے دوست سنو، چل رہا ہے۔ قبرستانہ میں لائٹاں بھی ڈالتے،
دوسرے دن وہاں سے پھول کا جو کچرا نکلتا نہیں کئی ٹن لاری میں چلا جاتا ہے. وہ 5 10 15 20 25 50 100 روپے کا پھول کا پیسہ کسی بیوہ کو دیتے خبر والا اور خوش ہو جاتا. کسی یتیم کو دیتے تو خبر والا اور خوش ہو جاتا. کسی مریض کو دیتے خبر والا اور خوش ہو جاتا. لیکن جاتے وہ بھی ڈھونڈنے کو جاتے کہاں ہے ہمارے دادا کی خبر بول کر. بعض گھرہ میں ہے نا مغرب کے بعد عود ڈالتے کی تو مرحومین آتے ہی کرتے اس رات مغرب کے بعد ایک راؤنڈ گھر کو آ کو جاتے ہی کرتے. اس رات مغرب کی نماز نہیں پڑھا تو بھی انہیں گھگو ہے نا انگار بنا لے کو بیٹھا رہتا. کیا کہتے عود ڈالنا پھوکو 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 پھوکو. ایک تو پورا مہینہ وہ پھوکیا اب یہ پھوک رہا ہے. پوری انگار بن جانے کے بعد 50 روپے کا عود ڈالنے کے سے سب کو آگے ادھر آؤ آگے بیٹھو گے اور بیٹھو آ رہے بیٹھو. اب بیٹھ جاتا یہ بچوں کو بھی بٹھا لیتا. دال دادا کے تیرے دادا کی طرف سے دال عود ڈالو اچھی بات ہے. عود کو حضور سے محبت تھی. گھروں کے اندر عود کی خوشبو سے کئی بیماریاں ختم ہوتے ہیں. عود کی خوشبو جو ہے نا عود کی وہ گرم طبیعت کو گرم اچھا. لیکن عود ڈالنے کو بھی مرحومین کی مغفرت کو کیا تعلق ہے. کون کی ہنکیا گڑیا کو مارا تو ہنکیا پھوٹے گئے ہیں. اب دالوں کو بول کر بولتی اب انہیں بھی ڈالنا انہیں بھی ڈالنا. عود رتی انگار میں اتنا ڈالے تو دھواں پھولاتا. اپنے بچے کو بولتا ڈال رہے دادا کی طرف سے تو چرے خاندان کا ٹیوب لائٹ چراغا کا در چلے گا نا. تو تیرے خاندان کا بیڈ لائٹ ڈال رہے بولے تو وہ بچے کو ڈالنا آتا نہیں. اٹھاتے ہی مٹھی ڈالتا فل فل دھواں آیا تو بابا بولتا دیکھ رہے ہمارے بابا تجھے کتنا یاد کر رہی. انہیں ڈر جاتا منجے کئی کو با یاد کرتے ہی بھئی ابھی رہنا ہے تم نہ یاد کرتے رہنگے تمہاری عمر ہو رہی ہے. سو چلنا نہیں چلنا. یہ کہاں سے آئے طریقے کس صحابی نے یہ کام کیا کس اللہ کے ولی نے یہ کام کیا کس معتبر اللہ کے بندے نے یہ کام کیا. کون سی کتاب میں ہے یہ کام؟ نہیں کسی کتاب میں نہیں. کرنے کی کام کرو. اچھا پکا کر کھاتے کیا کھا لیو. ایک پلیٹ کی یہ خواب کی غریبہ کو دیکھو بھیجنا کیا بھیجو. کپڑے اچھا پہنتے کیا پہن لیو. اللہ کو اندر کا بھی پسند باہر کا بھی پسند ظاہر بھی پسند باطن بھی پسند. اللہ کے نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اے پیغمبر آپ اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھو. میرے نبی کے کپڑوں کو نعوذ باللہ گندہ رکھتے تھے؟ نہیں. پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبر کی امت کو سبق دیا کپڑے بھی ذرا پاک صاف پہنو داغ دھبے نہیں رہنا. پیغمبر نے اپنے امت کو حکم دیا اچھے کپڑے پہننا اچھے کپڑے پہنو. اس دن دیکھنا 8:30 بجے کی نماز 10:30 بجے 10 بجے تاکہ بے نمازیوں کو بھی نماز کا موقع مل جائے. اس دن اگر جلدی کون تبھی نماز مسجد میں رکھ ڈالے کس کی تبھی بے نمازی کی نماز چھٹ گئی تو استین چھڑا لیتا کون جی وہ صدر پڑھتوں سو آج ایک دن اچمئی وہ بھی میری نماز غارت کریا. پڑھتوں سوچ آج ایک دن نماز میں وہ بھی نماز میری غارت کریا. نہیں
خیر کرو 10 بجے نماز پڑھو، عشاء کا وقت بہت دیر تک رہتا، 10 بجے بھی عشاء کا نماز رہتا، وقت رہتا، 11 کو بھی رہتا، 12 کو بھی رہتا، 1 کو بھی رہتا، 2 کو بھی رہتا، بہرحال پڑھو، نوافل پڑھو، وقت ہوتا طبیعت ساتھ دیتی تو آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا میں، نوافل پڑھو، دعاؤں میں لگے رہو، اللہ تعالیٰ کے پاس صدق دل کے ساتھ تڑپ کر توبہ کر کے دعا جو کرتا ہے اللہ اسے کبھی مایوس ہونے نہیں دیتے، شرط یہ ہے سچی توبہ کرنا، پکی دعا کرنا۔ ایک واقعہ بول کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، کس کا زمانہ؟ حضرت عمر کا زمانہ۔ حضرت عمر امیر المؤمنین بننے کے بعد پہلے بھی سوتے نہیں تھے، امیر المؤمنین بننے کے بعد بھی نہیں سوتے تھے۔ فرق کیا ہے؟ امیر المؤمنین بننے سے پہلے پوری رات گھر میں عبادت میں یعنی تو مسجد نبوی میں عبادت میں گزارتے تھے، اب چونکہ امیر بن گئے نا اس لیے رات میں بجائے گھر میں مسجد میں گزارنے کے مدینے کا گشت لگاتے تھے، حالات اندھیروں میں کس کے کیا گزر رہے ہیں معلوم کرتے تھے۔ ایک رات امیر المؤمنین مدینے کا گشت لگا رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ انہیں رات کے تقریباً 12 11 یا 1 بجے ایک رات وقت گزر گیا، وہ وہاں سے آ رہا ہے، امیر المؤمنین پر اس کی نظر پڑی، اس پر امیر المؤمنین کی نظر پڑی۔ اتنی رات کو رستے میں عمر کو دیکھ کر دیکھنے والے کا حال کیا ہوا رہے گا، اس لیے کہ اتنی رات کو آنے والا جو تھا انہیں نارمل معمولی آدمی نہیں تھا، ماسٹر تھا، شرابی تھا، شرابی کھلے عام تو نہیں پیتا تھا، دور جا کو شراب لے لے کا کو گھر کے اندر دروازے دریچے سب بند کر ڈال کو چھپ کو پیتا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ انہیں باٹل میں شراب لے لے کو ایسا رکھ لے کو، اوپر سے شال اوڑھ لے کو، سوٹ لے کر آ رہا ہے، پلان بنا لے کو، آج تو زبردست سستے میں شراب وہ بھی پیور ملی۔ اب گھر کو جانے کے بعد اطمینان سے بیٹھ کو پینا، بول کو کیا کیا پلان بنایا کہ منجے کیا معلوم۔ راستے میں عمر کو دیکھ لیا، کیا ہوئی رہیں حالت اس کی، درگاہ اللہ عمر آگے ہی آ رہی ہوں، مجھے دیکھ لے کو، میں ادھر ادھر بھاگنے کے واسطے گلیاں بھی نہیں، پلٹ کو بھاگیا تو بھی عمر مجھے چھوڑیں گے نہیں، ایک مرتبہ عمر سے بچا لے، تو رحمان ہے تو رحیم ہے، عمر رحمان نہیں عمر رحیم نہیں۔ اٹک گا تو 80 کوڑے، کوڑے کا تو کیا، وہ شکرانے میں پوری پھوڑتے وقت سالی کے مارا کھاتے نا، وہ لکڑیاں نہیں، وہ ہنسے تو ڈاؤٹ ہوتا، ایسے مارا تو میں بھی کھا کوئی، وہ کہا کہ ہے نا پوری پھوڑنے کا رسم ہے، ہاں سپاری کی، اچھا اچھا، بعض جگہ پوری، بعض جگہ سپاری، بعض جگہ کیا کیا کی ہے، شادی کے عنوان پر بھی ایک سفر کرنے کا ارادہ ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ اتنا موٹا ڈنڈا، یہ بڑا، اسے بولتے کوڑا، ایک مار کھائے تو ICU اور ایک مار کھائے تو وینٹیلیٹر اور ایک کھائے تو قبرستان میں۔ ہماری پرسنالٹیاں، ہماری طاقتیں اللہ بچا لے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، ذرا ایسے ادبیہ ہے نا کبھی بھی سلام کرے تو بڑا کڑک سلام کرتے ہیں تاکہ سننے والا سن کو سوال ہی بھول جانا۔ وعلیکم السلام، عمر کہاں سے آ رہی بھائی تمہیں؟
عمر ذرا ایکسٹرا کام کر کے کام کر آتے ہیں تو کام ذرا زیادہ ہوگا، عمر بچے ہی زیادہ اس کے کیا کام کرتے ہیں؟ میں گھر بنانے کا کام کرتا ہوں۔ کہاں سے کام کر کے آ رہے ہیں؟ وہ فلاں خریے سے کام کر کے آ رہا ہوں۔ اچھا اللہ تم نہ برکت دے۔ عمر سوچے موسم تو اتنا سردی کا نہیں، انہیں بھرک کو کہیں کو اڑے آیا ہے، موسم تو اتنا سردی کا نہیں ہے، انہیں اتنا بھرک کو اڑیا ہے کہیں کو، دال میں کالا نہیں، پوری دالت کالی ہے، کیا ہے اتنا بھرک کو اڑانا کہیں کو؟ کیا بھی نہیں عمر، وہ بچے کا دودھ لے کو جا رہا ہوں میں۔ آہا کیا بولیا؟ بچے کا دودھ لے کر جا رہا ہوں۔ ادھر عمر سے بات کر رہا ہے، دل خدا سے بات کر رہا ہے۔ زبان سے عمر سے بات کر رہا ہے، دل خدا سے۔ اللہ بچا لے پروردگار، میں دودھ بول ڈالیا اور یہ شراب کو دودھ توچ بنا سکتا سو تو کیا نہیں کر سکتا؟ دن کو رات، رات کو دن، اجالے کو اندھیرا، اندھیرے کو اجالا، ہونی کو انہونی، انہونی کو ہونی، موت کو زندگی، زندگی کو موت بنانے کی تیرے پاس طاقت ہے، تو پھر میرے ایک باٹل شراب کو دودھ بنانے کی طاقت تیرے پاس کیوں نہیں ہوگی؟ تڑپ کر مانگتا ہے گنہگار تو خدا بھی سنتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف غوثوں کی سنتا ہے، اللہ اختابوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ابدالوں کی سنتا ہے، اللہ علماء و حفاظ کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، پریشان لوگوں کی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ پکار کر تو دیکھو، قرآن پاک میں آیت ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہارے پکاروں کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری ضرورتوں کو میں پورا کروں گا، مجھے پکار کر تو دیکھو۔ ہم پکارتے نہیں اللہ سے۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ یہ شراب کو دودھ بنا دے، پروردگار یہ شراب کو دودھ بنانا تیرے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لمحوں میں لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر پوچھتے اچھا دودھ لے کر جا رہا ہے بچے کو، یہ بھی نہیں کہا کہ سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے۔ صحیح میں اگر وہ دودھ نکل کر آ گیا، میں کوئی الزام لگاؤں تو بجائے دینے کے لینے پڑ جائیں گے۔ عمر نے ایک آئیڈیا استعمال کیا، بتا ذرا دودھ دیکھتا ہوں، لوگ آج کل دودھ کیسا بیچتے ہیں وہ معلوم کرنا، دودھ میں پانی ملاتے کہ پانی میں دودھ ملاتے، ذرا دیکھ لے تو دکھا با بول کر یہ آئیڈیا سے پوچھے۔ دودھ میں تو پانی سب ملاتے ہیں، ملاتے نہیں ملاتے ہیں۔ قریب میں ایک لطیفہ پڑھا کہ ایک دودھ والا جا کر گھر میں دودھ دیا تو گھر والی پوچھی کہتے کیا ہے ماما آج کل دودھ بہت پتلا آ رہا ہے؟ انہیں بولا کہتے میری کوئی غلطی نہیں، گائے ماتا تو آج کل پانی بہت زیادہ پی رہی ہے، گائے ماتا تو آج کل پانی بہت زیادہ پی رہی ہے، ملاتے ہو پانی میں دودھ اور الزام لگاتے ہو گائے پر۔ اب حضرت عمر نے کہا ذرا دکھا دے دودھ کیا ایسا ہے، دیکھ لیتا ہوں، لوگ پانی تو نہیں ملا رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں لوگوں کو دھوکہ دے، میں نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں لوگوں کو دھوکہ دے، ذرا دکھا۔ اب انہیں ڈر رہا ہے، خدا سے دعا کر رہا ہے اللہ ایک مرتبہ بچا لے، پھر کبھی ٹچ تک نہیں کروں گا، شراب کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، میرے شراب کو دودھ سے بدل دے۔ مانگ تو دل سے لیا تھا، عمر کے اصرار پر جب وہ اپنی شال میں سے باٹل نکالتا ہے، میرے رب کی قسم کہ وہ باٹل کا شراب دودھ سے بدل چکا ہوتا ہے۔
سال میں سے باٹل جب نکالتا ہے تو پھر اس کے باٹل کا شراب دودھ سے بدل چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدق دل کے ساتھ توبہ کر کے مانگنے والوں کے مانگ کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ویسے تو ہر دن اللہ دیتے ہیں، ہر لمحہ اللہ دیتے ہیں، ہر جگہ اللہ دیتے ہیں، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن بعض مواقع جیسے ہر وقت دکان سے مال ملتا ہے، بعض جگہ پر سیل لگ جاتا ہے، ویسے کل کی جو رات آنے والی ہے رحمت کا سیل ہے، وہ اللہ کی عطا کا سیل ہے، وہ ضائع مت کرو، بیکار کے کاموں میں مبتلا مت ہو، اصل کام جو کرنا ہے وہ کرو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو، خرافات سے بچو، بیکار کے کاموں سے بچو، اچھے کام جو جائز ہے کرنے کے وہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو، گھروں کے اندر عورتیں بھی عبادت میں رہیں، اللہ تعالیٰ سے رونے میں گزارے، تڑپنے میں گزارے، ایک سال کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگے، زندگی بھر کے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے، اور بقیہ ایک سال تک اللہ تعالیٰ زندگیوں میں برکت دیتے ہیں، ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ بس یہی بتانا تھا میں آپ کے سامنے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پوری طاقت اور قدرت سے پیدا کیا، لیکن انسان کو طاقت اور قدرت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیدا کیا، اور اپنی محبتوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے موقع عطا فرماتے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ایسے موقعوں سے ہم پورا فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں گے۔